سورہ نحل کی یہ آخری آیات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین کا کام شروع کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، اور قریبی بعیدی بن گئے، اور رشتہ دار بھی اجنبی بن گئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو پریشان کرنے کی اور آپ کو تکلیف دینے کی کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، بلکہ مختلف جملے کسے گئے۔ کبھی ساحر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی مجنون اور دیوانہ تک کہا گیا، اور مختلف طریقوں سے ایذا رسانی کی گئی۔ ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ سید الانبیاء ہیں لیکن ہے بشر، انسان ہے، اور جو انسان جتنا نیک ہوتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اگرچہ اس کا دل بہت قوی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، اپنوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفیں بہت زیادہ لگتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو امت سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ابھی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تم میں سے ہی ایک رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف انہیں بہت گراں گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیہ، تمہارے لیے خیر کے بہت حریص ہیں، بہت زیادہ لالچ رکھتے ہیں کہ تمہیں کسی طرح خیر ملے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے تو بڑے مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تکلیف دنیا کی تو بہت چھوٹی ہے، آخرت کی بہت بڑی ہے۔ لہذا جو لوگ کفر و شرک کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کے لیے آخرت کی بہت بڑی تکلیف درپیش تھی، جہنم کی آگ حضور دیکھ رہے تھے، یہ لوگ اس میں گر رہے ہیں، لہذا آپ کا دل اس پر بہت زیادہ غم زدہ رہتا تھا، اور آپ ان کے لیے بڑے حریص تھے، ایمان سے بڑی کوئی خیر نہیں، لہذا آپ کو اس بات کی بہت حرص اور لالچ ہوا کرتی تھی کہ کسی طرح یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائے۔ آپ ان کے سچے ہمدرد تھے، ان کی جان سے زیادہ ان پر مہربان تھے۔ لیکن ایسے ہی قریبی لوگ جس کے ساتھ اتنا ہمدردی کا، جتنا محبت کا تعلق تھا، ویسے ہی لوگ آپ کی مخلصانہ دعوت کو ماننے کے بجائے آپ کے دشمن بن چکے تھے، اور قسم قسم کے طعنے دیتے تھے، کہیں ساحر شاعر مجنون وغیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل پر بھی ایک چوٹ لگتی تھی، ایک تکلیف ہوتی تھی، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دل ہار جائے گا اور دل سے بیزار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا آپ کو تسلیاں دیتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک تسلی یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ، یہ پیغمبر آپ دل گرفتہ نہ ہو جائیے، اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے، غم زدہ نہ رہیے ان لوگوں کی باتوں سے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ میں کوئی ایسی صفت ہے، آپ کون ہیں، اپنے مقام کو پہچانیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ، اور یقیناً ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ القرآن العظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ، 7 مثانی سے مراد تو سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اتنی بڑی نعمت جس کو ملی ہو، غم اس کے پاس کیسے پھڑک سکتا ہے، کیسے اس کے پاس قریب آ سکتا ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو دے رکھی ہے، آپ کو معمولی نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے سورہ فاتحہ دی ہے، 7 ایسی عظیم ترین آیتیں جو ہر غم کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ غموں کو دور کرنے کا بہت بڑا علاج ہے، بشرطے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس میں انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، بندہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے غموں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کی معرفت عطا فرمائے۔
اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی آئے ہیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے، کیا فکر کرنے کی بات، ہمارا تعلق تو اس اللہ سے جو رب العالمین ہے، کسی ایک انسان کا، کسی ایک گھرانے کا، کسی ایک برادری کا، کسی ایک قوم کا نہیں، کسی ایک عالم کا نہیں، عالمین کا رب ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ارے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم جس اللہ کو مانتے ہو الرحمن ہے، الرحیم ہے، بڑا مہربان، اس کی رحمتیں، رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز کو چھائے ہوئے ہیں، ہر چیز اس کی رحمت کے اندر ہے، پھر کیوں نہیں قریب آتے؟ اس کی رحمت کے دامن سے لگ جاؤ نا، اس کی رحمت کے آغوش میں چھپ جاؤ نا، اس کی رحمت کی چادر اوڑھ لو نا، کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ آ جاؤ اس کے قریب، جھک جاؤ سجدے میں، کیوں ڈرتے ہو؟ وہ کون ہے اللہ جس پر تم ایمان لائے؟ مالک ہے ساری چیزوں کا، ملک ہے، بادشاہ ہے، مالک ملک دونوں قراءتیں ہیں، کس کا؟ یوم الدین کا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو عمل کا جہان ہے، ایک دن آنے والا ہے جو جزا کا جہان ہوگا، جو بدلے کی دنیا ہوگی، وہاں ہمارے کیے کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے نا۔ ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں اچھائی کا بدلہ مل کر رہے گا، ہم صبر کر رہے ہیں تو صبر کا یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اجر آنے والا ہے۔ پھر اس دن کو یاد کرو نا، دنیا کے غم بھول جاؤ گے، اس دن میں ہمیں اپنے صبر کا بدلہ ملنے والا ہے، اچھے کاموں کا بدلہ ملنے والا ہے۔ پھر غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو تکلیف آئی ہے وہ سب رائے گاں چلی جائے گی، ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس پر ہمیں کچھ نہیں ملے گا، نہیں نہیں، اس پر تو بہت کچھ ملنے والا ہے، اور اچھا بدلہ، اچھا انجام انسان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو یاد کرو نا اس دین کو، مالکی یوم الدین کو یاد کرو، اور یوم الدین کو یاد کرو، بدلے کے دین کو یاد کرو، اور بدلے کے دین کے مالک کو یاد کرو۔ اس کا علم محیط ہے، وہ بڑا مہربان ہے، تو پھر جتنا تم کر رہے ہو، جتنا تم برداشت کر رہے ہو، اس پر وہ بہت بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ تو پھر آ جاؤ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمارا تیرے سوا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہر تکلیف میں ہم تجھے ہی پکارتے ہیں، ہر تکلیف میں ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہمارا آسرا ہے، تجھی ہمارا سہارا ہے، تجھی ہمارا سب کچھ ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھو، بار بار اس کو پڑھو۔ یہ سورہ فاتحہ میں ایک جزیرہ ہے، بہت بڑا پناہ کی، سمندروں میں انسان کو خشکی کی جگہ دینے والی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک مرتبہ نہیں، بار بار پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے ہی بندے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ پھر کہو اس سے اللہ میں بھور میں پھنس گیا ہوں، کوئی نہیں ہے، راستہ دکھتا نہیں ہے، بھول بھلائیوں میں ہم بھٹک چکے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھانا سیدھا راستہ۔ ارے صرف دکھانے ہی، چلا بھی ہم کو اس راستے پر جو بالکل سیدھا ہے۔ تکلیف آ جائے تو صبر کے راستے پر چلا دینا، نعمتیں آ جائے، راحت آ جائے تو شکر کے راستے پر چلانا، ہمیں ایمان کی راہ پر چلا دے، صبر کی راہ پر چلا دے، شکر کی راہ پر چلا دے، ہمیں نیکی کی راہ پر چلا دے۔ ہم جس راستے پر چلے وہ راستہ بس تجھ تک پہنچتا ہو، تیرے علاوہ کی طرف جانے والے راستے پر ہمیں جانے ہی مت دے۔ اگر ہم چلنا چاہے ہمارے قدموں کو تھام لے، روک لے، ہمیں دوبارہ کھینچ کر صراط مستقیم پر چلا دے۔ آہا، کون سا راستہ جس پر آگے نبی بھی چل رہے ہیں، ایک نہیں، انبیاء چل رہے ہیں، سارے نبی اسی راستے پر ہیں۔ ارے صرف نبی نہیں، صدیق بھی ہے، صدیق نہیں، صدیقین ہے، بہت سارے صدیق ہیں، سب اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ارے شہداء بھی اسی راستے پر ہے، صالحین بھی اسی راستے پر ہیں۔ اللہ مجھے بھی اسی راستے پر چلا دے، زندگی بھی اسی راستے پر گزرے، اور میں مروں تو اسی راستے پر مروں۔ توفنا مسلمین، اسلام کے راستے پر ہمیں چلا، توفنا مع الابرار، اور ہماری وفات تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہو، ایسا فیصلہ فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے انعمت علیہم؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ اس منحوس راستے پر مت چلانا جہاں یہودی چل رہے ہیں، جہاں عیسائی چل رہے ہیں، جہاں مشرکین چل رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کی راہ میں نہیں چلنا۔ اللہ تیرے غضب سے ڈر لگتا ہے، تو اپنے غضب سے ہمیں اپنی پناہ دے دے، اور اپنی رضامندی میں ہمیں چھپا لے۔ اے اللہ اس راستے سے ڈر لگتا ہے، جو لوگ راستے سے بھٹک گئے ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلانا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، جو تسلی دینے والی صورت ہے، جو آدمی اس کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے، اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، اس کے دل کو استقامت دے دیتا ہے، اس کے دل کو پکڑ لیتا ہے، چاہے وہ کیسے غموں میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ اس کو رسی ڈال کر باہر نکال دیتا ہے، چاہے وہ غم کے خار عمیق میں گرا ہو، اللہ اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے۔ وہ انسان پھر
مایوس نہیں ہوتا، وہ نا امید نہیں ہوتا، وہ حالات سے مقابلہ کر لیتا ہے، وہ حالات مشکل حالات سے نکل لیتا ہے اور اس کو مخرج اور راستہ نکلنے کا مل جاتا ہے۔ یہ صورت عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ یہ پیغمبر آپ دل چھوٹا کریں، نہیں، آپ کا مقام بہت اونچا۔ جس کو سورہ فاتحہ ملے اور اس کا دل چھوٹا ہو، وہ دل گرفتہ ہو جائے، نہیں، حالات سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ جس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو، اس کو سمجھو، عمل کرو، اس کو اپنا حال بناؤ، اس کا اپنا ورد بناؤ اور بار بار پڑھو، ایک مرتبہ نہیں 100 بار پڑھو، انشاءاللہ سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری بیماریاں ہٹ جائے گی، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، سارے جادو ختم ہو جائیں گے، سارے شیاطین بھاگ جائیں گے۔ یہ صورت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی عظیم صورت ہے، اتنی پیاری صورت ہے، اللہ اس کا عرفان اور معرفت ہمیں عطا فرمائے، اس کا یقین عطا فرمائے، اس کے معانی ہمارے دماغ میں راسخ فرمائے، اس کا حال ہمیں عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اس کے ثمرات عطا فرمائے۔ اتنی عظیم صورت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دی، بطور انعام کے دی، بطور تحفے کے دی، اور تسلی کے موقع وقت اللہ نے وہی احسان یاد دلایا، اے پیغمبر ہم نے آپ پر احسان کیا ہے، ہمارے احسان کو مت بھول جاؤ، پھر چھوڑو دنیا کی ساری چیزوں کو، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ۔ اے پیغمبر جس کو سورہ فاتحہ ملے وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، نہیں، غم مت کرو، لا تحزن علیہم، ہاں اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو ایمان والوں کے لیے، اور کہہ دو انی انا النذیر المبین۔ تو ایک تحفہ تو یہ ہے غموں سے نمٹنے کا، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا یقین کر کے ہم اپنے دل سے، اور دل اور زبان دونوں کو ساتھ ملا کر پھر اس صورت کو پڑھیں، الحمد کہیں، الحمدللہ جس کا پہلا لفظ ہمیں شکر سکھاتا ہے۔ ارے سارے غموں کو بھول جاؤ، الحمدللہ تو نعمتوں پر کہا جاتا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں علم دیا، الحمدللہ اللہ نے قرآن دیا، الحمدللہ اللہ نے سورۃ فاتحہ عطا فرمائی، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اچھے ماں باپ دیے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی، الحمدللہ اللہ نے دو کان دیے، الحمدللہ اللہ نے زبان دی، الحمدللہ اللہ نے صحیح سالم جسم عطا فرمایا، الحمدللہ اللہ نے دماغ دیا، الحمدللہ نعمتوں کو سوچو اور الحمدللہ کہتے چلے جاؤ، دل شکر سے بھر جائے گا، غم دور ہو جائیں گے۔ تکلیفیں تھوڑی ہے، نعمتیں بہت زیادہ ہیں، تکلیفیں تھوڑی ہے، نعمتیں بہت زیادہ ہے۔ بیماری آ جائی ہے، زندگی کے 20 سال ہو چکے، 20 سال میں سے 18 سال ہم اچھے رہے، 2 سال اگر بیمار رہے تو زیادہ تو اچھے رہے ہیں، اس پر کہو دل کی گہرائی سے الحمدللہ، الحمدللہ اس اللہ کا احسان، اس اللہ کی تعریف، اس اللہ کا شکر جو رب العالمین ہے، جس نے میری تربیت کی، ظاہر کی بھی تربیت کی، باطن کی بھی تربیت کی۔ چاہتا تو ہمارے دماغ کو پروان نہ چڑھنے دیتا، چاہتا تو ہمیں چھوٹا ہی رکھتا، بڑا نہ ہونے دیتا، چاہتا تو ہمیں بھوکا مار دیتا، چاہتا تو ہمیں بیماریوں کے بستر پر ڈال دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کتنی اچھی تربیت کی، ہماری عقل بھی بڑھ رہی ہے، جسم بھی بڑھ رہا ہے، علم بھی بڑھ رہا ہے، ایمان بھی بڑھ رہا ہے، اعمال بھی بڑھ رہے ہیں، اور رب العالمین ہے، ظاہر کی بھی تربیت کر رہا ہے، باطن کی بھی۔ اس کی رحمتوں نے تو ہمیں چھپایا، الرحمن الرحیم، واپس پڑھو الرحمن الرحیم، اس کی رحمت ہی رحمت ہے، اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ مولا ہم تیری رحمتوں کو بھول گئے، ناشکرے بن گئے، اس کی طرف سے آنے والی تکلیف بھی تو رحمت ہے، اس کی طرف سے آنے والی تکلیف بھی تو رحمت ہے۔ اس تکلیف کو اللہ رائے گا نہیں جانے دے گا، بلکہ اس پر اجر و ثواب دے گا، جہنم کے آگ کو دور کرے گا۔ اس کی طرف سے آنے والی تکلیف تو ایسی ہے جیسے کہ ڈاکٹر کی طرف سے لگایا جانے والا نشتر ہوتا ہے، وہ تکلیف تو دیتا ہے، درد تو ہوتا ہے، اور وہ دباتا بھی ہے، زخم سے سب وہ فاسد مادہ نکالتا ہے، لیکن اس کے پیچھے صحت آ جاتی ہے، اس کے پیچھے شفا آ جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کو کوئی ظالم نہیں کہتا، آپریشن کرنے والا آپریشن کر کے سب چیر ڈالتا ہے، لیکن پھر وہ مرہم بھی تو لگا دیتا ہے۔ اللہ بھی ایسا ہی ہے، ہم نے تو گناہ کر کر کے جہنم کی آگ جلا رکھی ہے اپنے اوپر۔ میرا رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اور میری بندی جہنم میں جلے، اس لیے اس نے تکلیفیں بھیج دی کہ اس تکلیف کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، ان کو جہنم سے نجات دے دوں گا، اور اس کو قیامت کے دن ایسا اجر دے گا۔ اس کو میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن مصیبت والوں کو، تکلیف والوں کو جب اجر دیا جائے گا، اس اجر کو وہ لوگ دیکھیں گے جو دنیا میں بہت عافیت میں تھے، بہت راحت میں تھے، بہت نعمتوں میں تھے، وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے اوپر اتنی تکلیفیں آتی، اتنی کہ ہماری چمڑیوں کو کینچی سے کاٹا جاتا،
اور اتنی تکلیف ہوتی تاکہ آج ہم بھی اجر پا سکتے. نہیں، آپ علیہ السلام نے دنیا ہے کتنی، چند دن کی ہے. دنیا میں اگر کوئی آدمی، تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے، مان لو ایک انسان ایسا ہے جس کو پوری زندگی میں کبھی بھی خوشی نہیں ملی، اس کو پوری زندگی میں کبھی بھی راحت نہیں ملی. کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا. لیکن مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی انسان اگر ایسی زندگی بسر کر کے جائے جو تکلیف ہی تکلیف میں رہا، غم ہی غم میں رہا، اور اس پر بیماریاں ہی بیماریاں رہی، تکلیفیں ہی تکلیفیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ایسا داخل کریں گے اور پھر نکالیں گے، اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ تو کہے گا نہیں، میں نے تو کبھی تکلیف دیکھی نہیں، بس جنت کا ایک غم سا، جنت میں ایک لمحے کے لیے اندر غوطہ لگا کے نکال لینا دنیا کے سارے غموں کو بھلا دے گا. اور ایک انسان تصور کرو، اس پر دنیا میں کبھی تکلیف آئی نہیں، کبھی بیماری آئی ہی نہیں، غم کا دور سے بھی گزر نہیں ہوا، ہر وقت راحتوں میں، نعمتوں میں. سر درد کسے کے لیے اس کو معلوم ہی نہیں، پیٹ میں درد کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، کمر کی تکلیف کیا ہوتی ہے وہ نہیں جانتا، غربت کیا ہوتی ہے اس کو نہیں معلوم. ایسا راحتوں والا انسان ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم میں صرف ایک غوطہ دیں گے اور واپس باہر نکالیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے اندر داخل کر کے نکال لیں گے. پھر اس کو پوچھیں گے هل رأيت نعيما قط، کیا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے؟ تو کہے گا نہیں، میں نے تو کبھی نعمت دیکھی نہیں. تو جہنم کی ایک لمحے کی گرمی دنیا کی ساری راحتوں اور نعمتوں کو بھلا دے گا. تو دنیا تو اتنی چھوٹی ہے، آخرت اصل ہے. بس مومن کی کوئی تکلیف رائے گا اور ضائع نہیں جاتی. اس لیے اگر دنیا میں کچھ تکلیفیں ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے رب سے جڑ جاؤ، سورہ فاتحہ یقین کے ساتھ پڑھو، کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. ایک علاج تو سورہ فاتحہ.